بر صغیر کے معروف دانشور اور شاعر جناب سوامی اوما اک نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی پر دوپٹہ کے عنوان سے لکھی گئی نظم، جس میں قوس قزح اور دھرتی کے اس کونے کی تاریخ کے سفر کا ذکر بھی نمایاں ہے، مجھے 20 دسمبر کو تحفہ کی اور میری فرمائش پر یہ انمول نظم خود پڑھ کر بھی سنائی، ویڈیو بھی بھیجی۔ میرے اجازت طلب کرنے پر انہوں نے کہا، یہ نظم آپ کی امانت ہے، اس کو چاہے تو اپنے کالم کے بعد اپنے ویلاگ میں بھی شامل کر لیں۔ ناظرین، پہلے سنیے کلام شاعر بزبان شاعر، یعنی جناب اوما اک کی زبانی۔ ایک دوپٹہ اس زمین کے ایک ٹکڑے کو جینے جینے ڈھکے ہوئے تھا۔ ایک دوپٹہ اس زمین کے ایک ٹکڑے کو جینے جینے ڈھکے ہوئے تھا، جینے جینے سے دامن میں قوس قزح کے رنگ بھرے تھے، خواب بھرے تھے مستقبل کے، مستقبل میں لاکھوں چہرے قوس قزح کے رنگ اٹھائے افق میں گھوم رہے تھے، خاکسار سب دامن تھامے آبشار کو چوم رہے تھے۔ فلک پر الگ جگی تھی اس زمین کے اس ٹکڑے کی، جس زمین کا سارا ماضی لوہو لوہو چیخ رہا تھا، دھواں دھواں الجھا تھا۔ اس بے باک دوپٹے کو پر حال نہیں معلوم تھا شاید، اس بے باک دوپٹے کو پر حال نہیں معلوم تھا شاید، اس زمین پر آسمان کے خواب نہیں سچے ہوتے ہیں۔ دھواں اٹھا پھر لوہو چمکا، دھواں اٹھا پھر لوہو چمکا، آسمان تک شعلے بھڑکے، ریزہ ریزہ دامن بکھرا، مستقبل کے خواب بھی ٹوٹے۔ سب جا لٹا پٹا منظر تھا، ماضی کے کالے سائے نے پھونک دیا بے باک دوپٹہ، لیکن ان کو کہاں پتا تھا قوس قزح اب تک باقی ہے، قوس قزح باقی رہتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف عنایت اپنے یوٹیوب چینل سے۔ اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کیجئے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت، ان کی زندگی کا پس منظر، اور یہی کہ آج 27 دسمبر اور بی بی صاحبہ کو شہید ہوئے 16 برس بیت گئے۔ کہ ایک ویلاگ، ایک کالم یا کئی ویلاگ اور کئی کالم بھی کم پڑ جائیں، کتابیں چاہیے ان کی زندگی کے لیے، اس کا احاطہ کرنے کے لیے، اس کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ وہ ایک درس گاہ تھیں، سیاسی اعتبار سے پوری دنیا میں دوسری کوئی مثال نہیں ایسی جدوجہد کی جو انہوں نے کی۔ صدیوں کی بیٹی تھی اور انہوں نے پاکستان کی، جمہوریت کی، عوام کی بہت خدمت کی۔ اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی زندگی ابھی تک ان کے کئی ایسی ان کی جوہتیں ہیں جو عوام کے ساتھ منسلک ہیں، عوام سے محبت کا اظہار کرتی ہیں، وہ آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی کی جدوجہد ہی ہے جس کی بدولت اب الیکشن ہو رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو 22 ماہ کی جیل سے کے پہلے دن سے ہی محترمہ بے نظیر بھٹو، جو تب آنسا بے نظیر تھیں، ان کی زندگی کے دکھ شروع ہو گئے۔ جب میں ویلاگ کرنے لگا تو میں نے سوچا کہ کچھ لکھ لوں، لیکن یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس پر ہر پاکستانی بات کر سکتا ہے، اور مجھے تو کم از کم کچھ لکھ کر بات کرنے کی ضرورت نہیں،
دو تین باتیں کروں گا، باقی ساری زندگی ان کی آپ کے سامنے ہے، ان کی ساری جد و جہد آپ کے سامنے ہے، ان کا شہید ہونا بھی ساری دنیا نے دیکھا۔ وہ جیے بھٹو کہہ کر سیاست میں اتری، وہ جیے بھٹو کہہ کر، مجھے یاد ہے جب ان کی شادی ہوئی تو بھی انہوں نے یہی نعرہ لگایا، جیے بھٹو۔ اس کو میں جب ویلاگ کرنے لگا تو سوچ رہا تھا کہ بابل اور بیٹی کی کہانی کہوں، اس کو ایک کرانتی کاری، آزادی کی متوالی کی کہانی کہوں، اس کو ایک ڈیموکریٹک لیڈر کی کہانی کہوں، اس کو ایک بہت بڑے باپ کی بیٹی، تاریخی اعتبار سے بہت بڑے، جن کو کبھی تاریخ نہ بھلا سکتی ہے، نہ جن کے ذکر کے بغیر تاریخ مکمل ہو سکتی ہے، جنہوں نے پاکستان کی بہت خدمت کی، جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب آخری ملاقات، لوگوں نے بہت کہانیاں لکھی، بھٹو صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے جب محترمہ بے نظیر بھٹو تشریف لائیں تو انہوں نے کہا کہ آپ روتی ہوئی باہر نہ جانا، نہیں تو یہ کہیں گے یہ سے مراد دشمن تھے، کیونکہ مخالف نہیں تھے، دشمن تھے، یہ کہیں گے کہ بھٹو کی بیٹی رو پڑی۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ، نصرت بھٹو صاحبہ نے ایک تو وہ 22 مہینے دیکھے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جیل میں گزارے، وہ راہداریاں عدالتوں کی، ان کو عدالتوں کے ذریعے اس لیے قتل کیا گیا تھا کہ کسی کو مغالطہ نہ رہے کہ ادارے ہماری دسترس سے باہر ہیں۔ یہ جو جیلی سائفر لیے پھرتے ہیں نا، وہ خط تھا جو بھٹو صاحب نے راجہ بازار میں لہرایا تھا، تاریخ کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ ہنری کسنجر کی دھمکی، بھٹو صاحب کی سپیچز ہماری اسمبلی کا حصہ ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ مجھے اس لیے نہیں مارنا چاہتے کہ میں ذوالفقار علی بھٹو ہوں، میری کاز کے لیے مارنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، یہ سب آپ کے سامنے ہے، ہمارے علم میں ہے، لیکن شاید نئی نسل کو نہیں پتہ کہ محترمہ نصرت بھٹو کو 22 ٹانکے لگے تھے، پولیس نے تشدد کیا تھا، نکلسن روڈ پر خفیہ اجلاس تھا MRD کا، تو نصرت بھٹو صاحبہ کو اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو پکڑ کر پولیس نے اپنی گاڑیوں میں پھینکا۔ ظلم، تشدد، شاہی قلعے، کوڑے، پھانسیاں، جلا وطنیاں، یہ سب دیکھی انہوں نے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو 11 سالہ جدوجہد ہے، کوئی ایک دن نہیں نکال سکتا۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جھوٹ، کسی کی فوٹو کسی کا منہ لگا کے چل رہا ہے، تب حالات اور تھے۔ ایسا ظلم میں نے رضاکارانہ گرفتاری دینے والوں کو ضیاء الحق کے گماشتوں کے ہاتھوں پھینٹی لگتے دیکھا، اندھا دھند ڈانگیں سوٹے مکے ٹھڈے ان کا مقدر بنے۔ انہوں نے ان کو تو کچھ نہیں کہا تھا، پولیس مارتی اور پولیس نے نہیں مارا، گماشتے مار رہے تھے۔ یہ میں چشمدید گواہ ہوں گوجرانوالہ میں۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ہے بھٹو صاحب کا کہ وہ جیل میں لکھتے ہیں کہ ایک پرندہ جو ان کے بے نظیر بھٹو صاحبہ جس کو دیکھتی تھی، چھوٹی تھی، کوئی 7ویں کلاس میں یا 7 برس کی تھی، تو وہ پرندہ مر گیا۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 3 دن روٹی نہ کھائی، تو بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کو کیا دکھ دے کے جا رہا ہوں، کیسے حالات دے کے جا رہا ہوں۔ یہ کمپیئر کر رہے تھے کہ جس نے ایک پرندے کے مرنے پر 3 دن کھانا نہیں کھایا، جب اس کا باپ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ ناظرین، یہ ساری سیاسی بات، یہ ساری سیاسی واردات، سیاسی جدوجہد، یہ سب تاریخ کا حصہ بن چکی۔ 10 اپریل 2086 بے نظیر بھٹو صاحبہ
اس سے پہلے مردوں کی جیل میں رہیں، اس سے پہلے قید میں رہیں۔ جب گئیں تو 10 اپریل 1986 کو واپس آئیں لاہور میں۔ تو لاہور میں ایئرپورٹ سے لے کر شدرہ تک اور آزادی چوک کی طرف، مینار پاکستان کی گراؤنڈ کی طرف جاتی ہوئی تمام سڑکیں، تمام درخت، تمام دیواریں سب کی سب انسانوں سے بھری تھی، سب کی سب انسانوں سے بھری پڑی تھی۔ وہ سب بے نظیر بھٹو صاحبہ کے استقبال کے لیے آئے تھے اور کوئی کرسیاں نہیں لگی تھی۔ تو پاکستان کی آبادی بھی کوئی 8-9 کروڑ زیادہ سے زیادہ، جس میں پورے لاہور میں شاید وہ نہ آیا ہو جو وینٹیلیٹر پہ تھا۔ اس کو مقبولیت کہتے ہیں۔ پھر جب بی بی صاحبہ کا یہ جو زرداری صاحب ہیں میاں، ان کو بہت لوگ پاکستان میں کرپشن کے الزامات لیے پھرتے ہیں اپنے کندھوں پر، لیکن اتنی جیل کسی نے نہیں کاٹی، حالانکہ وہ باعزت بری ہوتے رہے۔ جرم یہ تھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے شوہر تھے، 13 سال قید کاٹی۔ اقتدار ملا 20 مہینے کے لیے، پنجاب نکال لیا گیا، کئی ایریا نو گو ایریا بنا لیے گئے، صدر اپوزٹ تھا، آرمی چیف صدر کی مرضی کے تھے۔ صرف اس لیے اقتدار لیا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں ورکر کہ اتنی اکثریت کے باوجود بھی اس کو اقتدار نہیں ملتا۔ 20 مہینے ایک اور پھر جیلیں، پھر دوبارہ اقتدار کوئی 2.25 سال، 2.5-3 سال، عدم اعتماد اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے۔ یہ تو ہے اقتدار کہانی، لیکن ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو میں ایک ویلاگ میں نہیں بیان کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ان کا جو استقبال پھر 18 اکتوبر 2007 کو ہوا، تو ایک میڈیا پرسن بیٹھا ہوا کمنٹری کر رہا تھا اور اس نے اس اعتماد کے ساتھ کہا اور دھماکہ ہو گیا۔ یعنی یہ اس کے لیے خبر نہیں تھی، کیونکہ اس سے پہلے وہاں کے وہ غلام رحیم نام تھا، کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ابھی جلسہ گاہ بہت دور ہے۔ بہرحال یہ ایسا قتل ہے جو سب کو علم ہے، یہ ایسا قتل ہے جو تاریخ کا قتل کیا گیا، جو ارمانوں کا قتل کیا گیا۔ محترمہ کی تقریر آپ غور سے سنیں، دیکھیں، لگتا ہے جیسے یہ وصیت کر رہی ہیں۔ آخری سپیچ تھی اپنے بچپن سے، اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کا پنڈی میں رہنا آنا انہوں نے سب بتایا۔ پھر اپنے نمائندے آمنے سامنے کیے عوام کے کہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑو گے، ان کو چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، سامنے کر کے جیسے یہ ان کا آمنا سامنا کروا کے وعدے لے کر دنیا سے جا رہی ہیں۔ ناظرین، بہت دردناک کہانی ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کہانی، پاکستان کی جمہوریت کی کہانی ہے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کہانی بابل اور بیٹی کی محبت کی کہانی ہے۔ اس پر بھارت کے بہت نامور سوامی اوما اک نے مجھے ایک نظم بھیجی۔ وہ سوامی ہیں، شاعر ہیں، ہیومن سائنٹسٹ ہیں، کلر تھراپی اور اسٹرالوجسٹ ہیں۔ ان کی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے لکھی ہوئی نظم میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ایک دوپٹہ اس زمین کے ایک ٹکڑے کو جھینا جھینا ڈھکے ہوا تھا۔ ایک دوپٹہ اس زمین کے ایک ٹکڑے کو جھینا جھینا ڈھکے ہوا تھا۔ جھینے جھینے سے دامن میں قوس قزح کے رنگ بھرے تھے۔
جھینے جھینے سے دامن میں قوس قزا کے رنگ بھرے تھے، خواب بھرے تھے مستقبل میں لاکھوں چہرے، خواب بھرے تھے مستقبل کے لاکھوں چہرے، قوس قزا کے رنگ اٹھائے افق میں گھوم رہے تھے، قوس قزا کے رنگ اٹھائے افق گھوم رہے تھے، خاک سار سب دامن اپنے، خاک سار سب دامن تھامے آبشار کو چوم رہے تھے، خاک سار سب دامن تھامے آبشار کو چوم رہے تھے، فلک فلک پر الکھ جگی تھی، فلک فلک پر الکھ جگی تھی، اس زمین کے اس ٹکڑے کی جس زمین کا سارا ماضی لہو لہو چیخ رہا تھا، اس زمین کے اس ٹکڑے کی جس زمین کا سارا ماضی لہو لہو چیخ رہا تھا، دھواں دھواں الجھا تھا، دھواں دھواں الجھا تھا، اس بے باک دوپٹے کو پر حال نہیں معلوم تھا شاید، اس بے باک دوپٹے کو پر حال نہیں معلوم تھا شاید، اس زمین پر آسمان کے خواب نہیں سچے ہوتے ہیں، اس زمین پر آسمان کے خواب نہیں سچے ہوتے ہیں، دھواں اٹھا پھر لہو چمکا، آسمان تک شعلے بھڑکے، ریزہ ریزہ دامن بکھرا، آسمان تک شعلے بھڑکے، ریزہ ریزہ دامن بکھرا، مستقبل کے خواب بھی ٹوٹے، سب جا لٹا پٹا منظر تھا، سب جا لٹا پٹا منظر تھا، ماضی کے کالے سائے نے پھونک دیا بے باک دوپٹہ، ماضی کے کالے سائے نے پھونک دیا بے باک دوپٹہ، لیکن اس کو کہاں پتا تھا قوس قزا اب تک باقی ہے، قوس قزا اب تک باقی ہے، قوس قزا باقی رہتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد کہنے کو کچھ نہیں، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اللہ حافظ۔